علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله عز وجل. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. وعن
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي ائمه يعطون الحكمه على منابرهم فاذا نزلوا نزعت منهم قلوبهم واجسادهم شر من الجيف. وعن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقمان قال لابنه يا بني عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري. یہ آج میں نے 5 احادیث آپ کے سامنے تلاوت کی. ان تمام احادیث میں بنیادی نقطہ لفظ حکمت ہے جس کی میں آج تشریح کرنے چلا ہوں. حکمت قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جن معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا ایک مختصر جائزہ میں اور ایک مختصر کچھ اس کے جو مصداقات ہیں حدیث کے اندر اور آیات کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن سب سے پہلے اس لفظ حکمت کے لغوی معنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ حکمت لغت کے لحاظ سے ہوتی کیا چیز ہے. ویسے تو حکمہ ہا کاف اور میم، حق یا حکم یا حکم، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا، یا وہ چیز جو کسی بھی وجہ سے اس کو مستحکم کیا گیا ہو. یہ اردو میں لفظ مستحکم یا سٹیبل جو لفظ ہے یہ ہا کاف اور میم کا اصل مادہ ہے. عربی زبان میں محکمہ لوہے کی اس سلاخ کو کہتے ہیں جو لگام میں کسی جانور کو قابو کرنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. لگام کا ایک حصہ ہوتا ہے، کچھ تو وہ رسی ہوتی ہے یا اس کو کھینچنے کے لیے ایک بات دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک اس کا حصہ ہوتا ہے ایک ترچھا یا آر پار ایک وہ سلاخ سی ہوتی ہے جو گھوڑی یا کسی دوسرے سواری یا جانور کے منہ میں اس کو ڈالا جاتا ہے. اس لوہے کے سلاخ کو عربی زبان میں محکمہ کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوہے کی سلاخ وہاں پہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کو قابو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بات کو تو نہیں سمجھتا، آپ اس کو روکیں گے تو اس روکنے کے لیے اس کو کھینچنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی نرم سی چیز ہو تو وہ اس سے نہیں رکے گی، اسی لیے اس سخت چیز کو اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کو
روکنے کے لیے اس کو پتہ چلے کہ مجھے سختی سے روکا جاتا ہے اور مجھے رکنا چاہیے۔ اس کے بعد کسی بات کو یا کسی امر کو، کسی معاملے کو مستحکم کرنے کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ اس میں حزم اور احتیاط کے پہلو کو اور خوف کے پہلو کو زیادہ مد نظر رکھا جائے۔ کسی چیز کی اس کا استحکام اگر آپ صرف توقعات پر رکھیں، رجائیت پسندی پر رکھیں، تو شاید آپ اس چیز کو اتنا مستحکم نہ کر سکیں، بجائے اس کے کہ اس کی بنیاد آپ خوف پر رکھیں، احتیاط پر رکھیں، حزم پر رکھیں۔ تو کسی چیز کے بارے میں احتیاط کے تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر اس چیز کی تعمیر کی فکر کرنا اور اس کے جو علمی یا عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس انداز سے محفوظ کیا جائے، اس عمل کو یا اس محکم کی ہوئی چیز کو، کہ آسانی سے کوئی آفت جو اس کو برباد کرنے والی چیز ہے وہ اس میں سرایت نہ کر سکے، یعنی آفات سے اس کو محفوظ کیا جائے۔ جو چیز کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں تو پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پر ان چیزوں کا تدارک کرنے کا انتظام کیا جائے۔ یہ ہے حکمت کا لغوی معنی۔ قرآن مجید کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عقل کا لفظ عقل ہی کے شکل میں، یعنی مصدر کی شکل میں کبھی نہیں آیا۔ العقل، عقلا، عقل، یہ لفظ آپ قرآن میں نہیں پاتے۔ یعقلون پاتے ہیں، تعقلون پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عقل سے کام لینے کو تو درست سمجھتا ہے، لیکن جس چیز کو ہم عقل کہتے ہیں اس کی بجائے قرآن حکمت پر زور دیتا ہے، اور عقل پر اس انداز سے زور دیتا ہے کہ اس کا درست استعمال کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر جتنی بھی اچھی ہو لیکن اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو اس کے نتائج وہ نہیں برآمد ہوتے جو اس کے درست استعمال کے برآمد ہوتے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھوں کہ وہ جو ہم جب چھوٹے تھے اور بچے تھے اس وقت ایک لطیفہ آج بھی ہے کہ بچوں کو کہا جاتا تھا کہ بتاؤ بیٹا عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ تو ظاہر ہے کہ جو بچے نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے بھینس بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ سوال اور اس کا جواب یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اگر عقل بڑی چیز ہے بھینس سے، تو آپ بھینس کو قابو کرنے کے لیے، گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے جو لگام اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اس سے بڑا سخت لگام پھر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اس سے بڑی چیز رکھتے ہیں۔ ایک طاقتور چیز اگر وہ بے قابو ہو جائے، لگام ہم کیوں رکھتے ہیں جانور کے منہ میں، اور لوہے کی سلاخ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بے قابو نہ ہوئے، اور اب وہ بے قابو ہو جائے تو نقصان ہوگا۔ تو اگر عقل بھینس سے بڑی چیز ہے تو عقل والوں کے لیے پھر اس لوہے کی سلاخ سے بہت بڑی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کو قابو کرے۔ اس لیے کہ ایک چیز اگر چھوٹی ہے تو اس کا بے قابو ہونا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا اس چیز کا بے قابو ہونا جو اس سے بڑی ہو، جو اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو قابو کرنے کے لیے اسے ایک چیز دی ہے،
جس کو ہم عقل کہتے ہیں. اور عقل کو عقل کہتے ہیں اس لیے عقل کا معنی ہے باندھنا. جس طرح جانور کو باندھا جاتا ہے تو عقل کا معنی ہے انسان کو باندھنا. انسان عقل کی وجہ سے بندھا ہوا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں آزادی ہے لیکن آزادی بھی کچھ حدود کے اندر ہے. ایسی آزادی جس میں کوئی پابندی نہ ہو تو جانور کے لیے بھی مضر ہے تو انسان کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگی. تو اس عقل کو اسی لیے تو انسان کے لیے دی ہے. لیکن وہ عقل جو باندھنے کے لیے ہے اور جو قابو کرنے کے لیے ہے اگر وہ خود بے قابو ہو جائے, ظاہر ہے کہ اگر وہ خود بے قابو, آپ نے ایک نوکر رکھا ہوا ہے, آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے اور ان فوجوں کو آپ نے گھوڑے دیے ہیں, ان گھوڑوں کے منہ میں لگامے دیے ہیں, تو فوج کو تو گھوڑے کو تو فوجی قابو کرے گا, فوجی کو کون قابو کرے گا؟ اگر فوجی کو قابو کرنے کے لیے کوئی قوت نہ ہوگی تو آپ کی فوج شاید آپ کے خلاف ہی. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ جنگوں میں ہاتھیوں کو لے کر گئے ہیں اور خود اپنے ہاتھیوں کے ذریعے خود کچھ لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس عقل کو اس انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ چیز تو بڑے کام کی ہے لیکن اس کو قابو کرنا پڑے گا, اور اس کو قابو کر کے اس سے کام لینے کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے. گویا کہ حکمت عقل کے اس استعمال کو کہتے ہیں. حکمت عقل کا وہ استعمال ہے کہ جو محفوظ استعمال ہو, غیر محفوظ استعمال نہ ہو, جو کنٹرولڈ استعمال ہو اور جو متوازن استعمال ہو. عقل کا صرف استعمال نہیں, عقل کا متوازن استعمال, عقل کا محفوظ استعمال, اور عقل کا کنٹرولڈ استعمال, قابو میں رکھا ہوا استعمال, یہ درست نتیجہ دیتا ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکمت کا لفظ کن معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. سب سے پہلی سورت, دوسری سورت سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ ہے. سورہ البقرہ میں لفظ الحکمت کو جس انداز سے استعمال کیا گیا ہے, آپ کچھ لمحے کے لیے سوچیں. وہ آیات ہمارے سامنے ہیں, آیت نمبر 269. اس سے پہلے دو آیتوں کا میں حوالہ دوں اور ترجمہ پڑھوں آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے. قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. مومنو خرچ کرو اس مال میں سے, پاک مال میں سے جو تم نے کمایا ہے, حلال. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, ان اموال میں سے جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے اگائے ہیں, یعنی عشر اور زکات. زکات اس مال میں جو ہم کماتے ہیں اور عشر اس زمینی پیداوار میں جو اللہ تعالی ہمارے لیے اس زمین سے اگاتا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, اور گندے مال کا ارادہ نہ کرو کہ اس سے خرچ کر لو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, خود تو اس کو لینے والے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, الا یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح, چلو, لیکن تم تو مجبور ہو. اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہے کہ اس کو قبول کر لے. انسان تو مجبور ہے, اس کو بھی کبھی قبول کر لیتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, یعنی بے حاجت ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تمہارے فائدے کے لیے تم سے چاہتا ہے کہ تم خرچ کرو. اور حمید ستودہ صفات ہے, بجائے خود ستائش کے لائق ہے. کوئی اس کی ستائش کرے یا نہ کرے اس کا محتاج نہیں. پھر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر خرچ کرو تو فقیر ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا, یعنی جو چیز تمہارے فائدے کی ہے اسے تمہیں روکتا ہے, اور جو چیز تمہارے نقصان کی ہے اس کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعدکم الفقر, بظاہر فقر سے تمہیں ڈراتا ہے, حالانکہ انفاق سے آدمی فقیر نہیں ہوتا.
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے مقابلے میں بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ گویا کہ غنا بے حیائی کو پیدا کرنے والی ایک چیز ہے بہر حال، ایک حد تک۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر الغنا ومن شر الفقر۔ غنا کے بھی کچھ شر ہوتے ہیں جس طرح فقر کے شر ہوتے ہیں۔ مالداری میں بھی شر کے کچھ پہلو ہے اور فقیری میں بھی شر کے پہلو، لیکن یہ موضوع تو الگ ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے انفاق کے بدلے میں اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ، وفضلا اور مزید دینے کا وعدہ۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ فراخ دست ہے اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت ان لوگوں کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر مل گیا، خیر کثیر، بہت بڑا فائدہ ملا، جو اللہ جس کو بڑا فائدہ۔ اور پھر فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو خالص عقل والے ہوتے ہیں، جو خالص دماغ والے ہیں۔ یعنی پھر بھی وہی بات کی، صرف عقل کی بات نہیں، وہ عقل جو سلیم ہو، جس کا درست استعمال ہو۔ اب اس آیت میں تھوڑی سی مزید غور کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں جو لفظ حکمت آیا ہے اس کا استعمال کس معنی میں، کس سیاق و سباق میں ہوا؟ مال کے درست استعمال، مال کا حصول اور اس کا خرچ کرنا درست طریقے سے۔ اور پھر اس کے اندر آپ سوچیں تو وہی بات آپ کے ذہن میں پھر آئے گی کہ اسلام نے اور قرآن اور سنت نے صرف عقل کے استعمال پر زور نہیں دیا بلکہ حکمت پر زور دیا، عقل کے درست استعمال پر زور دیا۔ ہم یہ جملہ بتائیں، عقل کے درست استعمال پر۔ اب دیکھیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں عقل کے استعمال میں کیا غلطیاں ہو جاتی۔ اگر ہم عقل کو استعمال کریں اور اس کا درست استعمال، کوئی ہم پر اعتراض کرے کہ بھئی آپ یہ تشبیہ پہ کدھر کم جانے لگے، آپ یہ اپنی طرف سے یہ قیود کہاں سے لگاتے ہیں، بس عقل کا استعمال، اگرچہ اس کے لیے دلائل میں نے دے دی۔ تو یہاں پہ حکمت کی بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عقل میں مشکل یہ ہے کہ عقل خوف سے متاثر ہو جاتی ہے اور خوف کی حالت میں وہ درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ عقل طمع اور لالچ میں آ کر وہ درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عقل کسی کے دباؤ میں آ کر درست فیصلہ نہیں کر سکتی اور دباؤ میں آتی بھی ہے۔ عقل محبت سے مجبور ہو جاتی ہے اور پھر جب محبت سے مجبور ہو جاتی ہے تو وہ درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حب الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، اور عقل نفرت سے متاثر ہو کر کسی سے اگر اس کی نفرت ہو جائے اور اس کے نفرت کے تحت، نفرت کے جذبات اور اس ماحول کے تحت اگر عقل کو آپ فیصلہ کرنے دے تو یقیناً عقل غلط فیصلہ کرے گی۔ خواہش نفس کا تو وہ ہمیشہ شکار ہوتی ہے عقل، خواہش نفس کا تو ہمیشہ شکار ہوتا ہے۔ اور یہ بات یہاں پہ دیکھی گئی ہے۔ اگر ہم مال کو صرف اس بنیاد پر استعمال کریں، دیکھیں نا، اس مال کے استعمال کی بات کر لیں، اس کو شروع کرتے ہیں حکمت کی بات۔ مال کا استعمال اگر آپ عقل کے درست استعمال سے آزاد ہو کر کہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں اور مال کو کماتے بھی ہیں اور مال کے استعمال بھی کرتے ہیں، تو پھر بچایا جائے کہ اس موجودہ دور کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے ہیں،
کیا وہ عقل کے استعمال، عقل کے بالکل حکمت کے بغیر اس عقل کا استعمال، اس کا یہ نتیجہ نہیں تھا کہ یہ دنیا آج بھگت رہی ہے یہ ساری چیزیں؟ بھائی جن لوگوں نے اس بات پہ اپنے فلسفے کی بنیاد رکھ دی ہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے مال کی اور میں مال جس طرح چاہوں تو کماؤں، اس میں اس کی کیا بات ہے کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، حکمت مجھے کیا کہتی ہے، مصلحت مجھے کیا، انسانیت مجھے کیا کہتی ہے، اور انسانیت کا تقاضا کیا، مجھے یہ چاہیے، میرا تقاضا کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ سرمایہ دارہ نظام نے بھی اور سوشلزم نے بھی، دونوں نے مال کے خرچ کرنے یا مال کے کمانے میں صرف عقل کو کافی سمجھ کر کیا انسانیت کو اور اس دنیا کو تباہی کے کنارے نہیں پہنچایا. تو پھر بھی اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی صرف عقل کا استعمال کافی ہے، باقی قیود آپ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو اور یہ درست، یہ استعمال غلط کیوں ہوا؟ یہ استعمال غلط اسی لیے تو ہوا کہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری عقل پر خواہشات کا غلبہ ہے، خواہشات کا غلبہ ہے. پورے کے پورے فلسفے کو خواہش کے پیچھے گھما گھما کر ایک فلسفہ گڑھ لیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے. بھائی یہ عقل کا تقاضا نہیں تھا، یہ تو خواہش نفس کا تقاضا تھا. یہ تو عقل خواہش نفس سے مغلوب ہو کر اس نے یہ گل کھلائے ہیں. یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ اس حالت میں ہوئے ہیں کہ عقل کو سلیم نہیں چھوڑا گیا تھا. عقل کو درست فیصلہ کرنے کے لیے اس کے وہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، بلکہ عقل خواہش نفس، محبت یا نفرت سے. کیا دنیا کو یاد نہیں ہے کہ کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ سرمایہ داروں میں دیکھوں گا تمہیں؟ جب ایک سرد رات میں اس کو گھر سے نکالا گیا. یہ باتیں اگر چھوٹی بھی ہیں تو بہرحال اس کا عمل، اس کا نتیجہ تو ہم دیکھتے ہیں. تو عقل تو استعمال کی گئی عقل، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہاں عقل نفرت کے تحت آ کر اس نے یہ نتیجہ دیا، یہاں عقل خواہش کے تحت آ کر اس نے یہ نتیجہ دیا، یہاں عقل کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی سے مغلوب ہو کر اس نے یہ نتیجہ دیا. تو قرآن اسی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے سامنے حکمت کا لفظ مالیات کے استعمال میں لا کر ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں میں آپ درست فیصلے تک تب پہنچیں گے، درست فیصلے تب جب ان ساری چیزوں سے آپ کی عقل خالی ہو. ظاہر ہے کہ ہر حالت میں ہر فلسفی کی حالت ایسی، ہر وقت ہر فلسفی کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ خواہشات سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر دے، وہ کسی کی محبت اور کسی کی نفرت سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر دے، وہ کسی کی خوف اور کسی کی طمع اور کسی کی لالچ سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر دے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو عام انسانیت کے ساتھ متعلق ہوں، ایک تو ایک فرد کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں ان کو بھی، لیکن جو چیزیں انسانیت کے ساتھ متعلق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. وہ اسی طرح ایک فرد کے ہاتھ میں ان کو نہیں دیا. یہ تو وہ بات تھی. ایک مثال اگر میں اس کی اور بھی دے دوں، عورتوں کی آزادی یا عورتوں کا مردوں کے برابر کام کرنا، اس جملے کو میں نے پہلے بھی ایک درس میں دفعہ ٹچ کیا تھا، لیکن آج پھر ایک دوسرے انداز سے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے بار بار کہ مرد کیا کر سکتا ہے، کیا وہ عورت نہیں کر سکتی، اور لسٹیں بنا بنا کے پیش کیے جاتے ہیں.
مرد یہ کر سکتا، ڈرائیونگ کر سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، وہ دفتر میں جا سکتا ہے، حکومت کر سکتا ہے، تو مرد کیا عورت نہیں کر سکتی؟ کون سا کام ہے جو عورت نے نہیں کیا؟ اسی کے مطابق پھر لے آؤ عورت کو مردوں کے برابر اور میدان میں لے آؤ. لیکن وہ وہیں پہ چونکہ دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ عورتوں کا نام استعمال کر کے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، یا عورت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد، جس طرح ملٹی نیشنل کمپنیوں میں آپ دیکھتے ہیں. اور اس بیچاری کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اور میرے نام اور میری شکل اور میری خوبصورتی کو کہاں کہاں پہ بیچا جاتا ہے، اور مجھے نام یہ دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، یہ تمہارے لیے آزادی ہے. لیکن چلو اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رہے کہ اگر ہم یہ سوال کریں الٹا کہ یہ بات اپنی جگہ پہ رہے، یہ بات ہم نے 100% مان لیا کہ مرد جو کچھ کر سکتا ہے اس کی تم 1000 لسٹیں بناؤ، یہ عورت کر سکتی ہے، اس میں ہم اختلاف نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے انداز سے تم سے پوچھتے ہیں کہ صرف ہمیں یہ بتاؤ کہ عورت جو کچھ کر سکتی ہے مرد وہ سارا کچھ کر سکتا ہے. ابھی پتہ چلے اگر عورت وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، تو پھر مرد کو عورت کو لے آؤ میدان میں اور بازار میں اور ان سے وہ کام لے لو جو مرد سے تم لیتے ہو یا لوگ مرد کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف بات ہو کہ پھر مرد وہ کام نہیں کر سکتے جو عورتیں کر سکتی ہیں، تو پھر عورتوں کا میدان کون سنبھالے گا؟ جب مرد اور بچے نہیں جن سکتے، مرد بچے نہیں جن سکتے، عورت بچہ جن سکتی، اور پھر اس کے جو لوازمات ہیں ان تمام کے تمام، اور اس کے وہ لوازمات بھی جو اس کی تربیت کے لیے لازم ہے، اس کی تربیت کے لیے لازم ہے، تو ہم ادھر سے کیوں نہ شروع کریں؟ یہ میں اسی لیے آپ کو یہ مثال میں نے اسی لیے دی کہ اگر بات کو اس کی بجائے اس انداز سے لیا جائے تو ساری قلی کھل جائے گی. اس لیے کھل جائے گی کہ پتہ چلے گا کہ اصل بات یہ نہیں تھی کہ یہ کوئی عقل کا تقاضا تھا، یہ عقل کا تقاضا بالکل نہیں تھا، اور یہ عقل کا درست استعمال بالکل نہیں تھا کہ عورت کو آپ مرد کے برابر لا کر میدان میں کھڑا کر دے اور دلائل یہ دے دے کہ یہ لسٹیں ہم بنائیں، 150 چیزوں کی لسٹیں بنا کے دے دو، مرد یہ کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اور کر سکتی، مرد یہ کر سکتا ہے عورت کر سکتی ہے، تو لے آؤ میدان میں. لیکن ایک دفعہ کے لیے بھی ایک جملہ نہ کہو کہ جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، لہذا عورت کو عورت کی جگہ پہ رہنا چاہیے اور مرد کو مرد کی جگہ پہ رہنا چاہیے. یہ ہے وہ کرشمے. اور اس پہ آپ جائیں، جتنے بھی فلسفے آپ دنیا میں ٹچ کر دیں ان کو گہری نظر سے دیکھیں، آپ نظر سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ عقل کا استعمال تو کیا گیا ہے لیکن عقل کا درست استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور یہ سمجھ بھی نہیں گیا. کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ عقل کس کس چیز سے مغلوب ہو کر یہ فیصلے کرا رہی ہے، کس کس چیز سے مرعوب ہو کر یہ فیصلے کرا رہی ہے، وہ ہم سے اس کو مغلوب کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا، پرانے زمانے میں بزرگ ہمیں بچوں سے ایک سوال کرتے تھے. سوال یہ کرتے تھے کہ تمہارے پاؤں رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ بھائی زیادہ سے زیادہ اتنی جگہ، 6 انچ کی جگہ چاہیے نا. تو تم جس طرح کھلے میدان میں دوڑتے ہو اسی طرح دیوار پر کیوں نہیں دوڑ سکتے ہو؟ تمہارے قدم کے لیے جتنی جگہ کی ضرورت ہے وہ تو دیوار کے اوپر بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی اگر تم دیوار کے اوپر جاؤ تو تمہارے ذہن میں یہ آئے گا کہ ابھی گر گئے کیا، اور ابھی گر گئے کہ 2-3 دفعہ دہراؤ تو گر جاؤ. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے. عقل ہمیشہ مغلوب ہوتی ہے، عقل ہمیشہ یہ آ جاتی ہے اس کو، اور پھر عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، عیار ہے. یہ شکست تسلیم بھی نہیں کرتی، یہ شکست کے لیے بھی سو بھیس بنا لیتی ہے. اسی لیے تو اخبار نے فرمایا تھا نا کہ روز ازل
یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ دوسرے کو غلام بنانے میں بڑا شاطر ہے، بڑا عیار ہے یہ، اور اس نے انسانوں کے گروہ کو وہ چیزیں جو اس کی کمزوریاں ہیں، وہ ان کی کمزوریوں کو، وہ خود اس کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پھر 100 بیس بنا لیتی ہے، 100 بہانے بنا لیتی ہے۔ بہرحال یہ تو حکمت کا معنی ہوا، اس کا مفہوم ہوا قرآن کے اندر جو ایک اشارہ تھا، اور قرآن میں اس اور بھی اشارے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں آپ سورۃ الاسراء کو پڑھ لیں، سورہ الاسراء میں جتنے احکام آئے ہیں ان احکام کے آخر میں قرآن نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی بات ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی بات ہے۔ تو حکمت کی باتیں یہی ہیں کہ ان اخلاقی اقدار کو اپنایا جائے، ان اخلاقی اقدار کو اپنایا جائے، یہ حکمت کی بات ہے، یہ عقل کے درست استعمال۔ وہ جو احادیث، چونکہ ہمارا پروگرام تو درس حدیث کا ہے، یہ 2-4 حدیث سن لیں اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ پڑھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ عز وجل، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اور حکمت کی انتہا اللہ کا خوف ہے، اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ لوگ کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا خوف دانائی کی بنیاد ہے، میں سمجھتا ہوں بنیاد رأس کا ترجمہ نہیں ہے، رأس کا ترجمہ چوٹی ہے، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کی عقل اگر استعمال کی جائے اور پوری کی پوری استعمال کی جائے، کتنی مدت استعمال کی جائے، جتنی مدت لوگوں کے بس میں ہے، تو آخری نتیجہ وہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا خوف ساری دانائی کی آخری انتہا ہے، انتہا میں وہ اس بات کو پہنچیں گے۔ انجیل آیات اور انگلش ترجمہ fear of God is the beginning of this اور زمون کا بل لگا ہے اگر شاید رأس عربی کے لفظ پر نہیں، رأس کا نا انجیل بنیادی طور پر عربی ہے وہ، لیکن یہاں پہ تو رأس کا بات۔ ویسے جڑ کا ترجمہ کوئی برا بھی نہیں ہے، اگر ہم کہیں برا نہیں ہے، غلط میں اس کو زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن رأس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں انتہا، دانائی کی انتہا، دانائی وہاں پہ ختم ہوگی، یعنی دانائی کا نتیجہ آخر میں یہی نکلے گا کہ مخافت اللہ، اللہ کا خوف۔ اب دیکھیں نا، ہم جرائم پر قابو رکھنے کے لیے پولیس زیادہ بھرتی کرتے ہیں، پھر بھی جرائم ہوتے ہیں، پولیس کو ہم قسم کی نئی چیزیں دے دیتے ہیں، پھر بھی جرائم وہی، ان کو گاڑیاں دیتے ہیں، پھر ہم CCTV کیمرے لگاتے ہیں، پھر بھی جرائم، ان کا بھی حل تو نکل آتا ہے نا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کی عقل بنا لیتی ہے تو دوسری کے پاس بھی تو عقل ہے نا، وہ اس کا توڑ بھی بنا لیتی ہے، لیکن اللہ کے خوف کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ تو رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی انتہا، حکمت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے۔ پھر آپ کو جو حکمت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ لوہا جو کسی گھوڑے یا کسی جانور کے منہ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے لگام کے اندر کہ اس کو قابو کیا جائے، تو انسان کے پاس تو عقل ہے، عقل خود اس کا معنی ہے باندھنا، لیکن کبھی وہ عقل جو باندھنے کے لیے ہے وہ اس کو کھولنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا درست استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے درست استعمال کے لیے
آپ کو اس عقل کے اوپر ایک اور قوت کو ماننا پڑے گا، اور قوت کو ماننا پڑے گا. وہ قوت ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف. اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو مثال دی کہ گھوڑے کو لگام دینے کے لیے تو فوجی کے ہاتھ میں قوت ہونی چاہیے، لیکن فوجی کو لگام دینے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے اس کا کمانڈر. میں نے کہا اس کے کمانڈر کو برائی سے روکنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آخری بات وہی ہوگی کہ وہ اللہ کا خوف. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، دانائی اور حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث اور متاع ہے. مومن ہی کا سامان ہے جو سے گم ہوا ہے. اب ایک بات ذہن میں یہ ہے کہ مومن سے چیزیں گم ہو گئی ہے، مومن حضرت کو پتہ نہیں ہے مجھ سے کیا چیز گم. مومن سے اگر موبائل گم ہو جائے تو وہ تو سرگردہ رہتا ہے، لیکن مومن سے جو حکمت کی باتیں گم ہو گئی ہیں اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں، لمبی تانس ہو جاتا ہے، مزے کرتا ہے. اس کو جب روٹی ملے، روزگار ملے، تنخواہ ملے، اچھا گھر اور مکان ملے تو کیسے یہ مومن کیسے بن گیا؟ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن. دوسری بات اس میں حیث ما وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی وہ اس بات کو پائے وہ اس کے لینے کا زیادہ حقدار ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حکمت کی باتیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ مومن کی، یہ انبیاء کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو اس پوری دنیا میں پھیلا کر بھیجا. ایک جگہ پہ نہیں. یہ تو ہماری بات ہے نا کہ سارے پیغمبر عربوں میں آئے ہیں، حالانکہ عرب بیچاروں میں 5 پیغمبر آئے ہیں. ہم سب ان کو ملامت کرتے ہیں. ٹول پیغمبران پتا سکتے رہے جو بیان سوچ نشوے ہم دا بس دوران بتاتے ہوئے سارے پیغمبر تمہارے اندر آئے ہیں تم پھر بھی نہیں سمجھے. حالانکہ ان بیچاروں میں 1,24,000 میں صرف 5 پیغمبر آئے، باقی تو اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا کے بھیجا. تو جتنی بھی حکمت کی باتیں آئی ہیں وہ اس فضا میں گھومتی ہیں، چاہے وہ مسلم سے آپ کو ملے وہ بھی آپ کی میراث اور آپ کی متاع، آپ کا سامان، چاہے وہ آپ کا موبائل ہو تو کسی خاکروب نے اگر اس کو اٹھایا ہو اور آپ اس کے ہاتھ میں دے کے تو آپ اس کو نہیں لیں گے کہ یہ خاکروب کے ہاتھ میں ہے. بھائی جس کے ہاتھ میں بھی ہے چیز تو تمہاری ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے اندر انبیاء اور پھر ان انبیاء کے جو شاگرد تھے ان کے ذریعے حکمت کی باتوں کو دنیا میں پھیلایا ہے. یہ ہماری اور آپ کی میراث. اور تیسری بات اس میں ضمناً یہ کہوں کہ اگر دنیا اس بات پر فخر کرتی ہے اور اس بات کو اپنا حق تسلیم کرتی ہے کہ آج سائنس کی جو ترقی ہے وہ ہماری ہے اور ہمارا اس پہ حق ہے، تو اس کی جو بنیادیں ہیں پھر اس کی بنیادوں پر مسلمانوں کا بھی حق ہے، اور لوگوں نے مان لیا ہے کہ اس کی بنیادیں مسلمانوں کی طرف سے. تو جڑیں جس کی تھی پھر اس کا بھی حق ماننا پڑے گا. اگر شاخ ہے جس کے پاس ہیں، اگر پھل جس کے پاس ہیں، اگر ان کا حق اس درخت پر مانا جاتا ہے تو جڑیں جس کی تھی اس کا حق بھی پھر مانا جانا چاہیے. تیسری حدیث اس میں وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون بعدی ائمہ، میرے بعد امام آئیں گے. امام مسلمانوں میں مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو تو سمجھا نہیں ہے. ابھی امام کی بات سن کر شاید آپ کے ذہن میں مسجد کا امام بیچارہ آئے گا کہ چلو اس کے لیے تو ابھی موقع آ گیا ہے، اس کو بھی کچھ پڑھیں گے. قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جب امام کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قائد اور لیڈر، جس کے پاس قوت ہو. ایک مشہور حدیث ہے، کسی سے بھی آپ سنیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے. اس میں سب سے پہلا شخص ہے امام عادل، وہ امام جو عدل کرنے والے ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم نہ کرے.
تو مسجد کا امام کیا ظلم کرے گا بیچارہ؟ اس کے پاس عدل کرنے اور ظلم کرنے کا کچھ ہے نہیں، معاشرے نے اس کو دیا کچھ ہے یا اس کے پاس ہے کیا؟ امام کے مراد وہ ہے جس کے پاس ظلم اور عدل دونوں کی قوت اور اختیار ہے. تو اگر وہ ظلم کو چھوڑ کر عدل اختیار کر دے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہاں پہ دیکھیں سیکون بعدی ائمہ، میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، وہ قائد ہوں گے، لیڈر ہوں گے، یعطون الحکمہ علی منابرہم، جب وہ سٹیج پر ہوں گے، یہ قصدن میں ممبر کا معنی سٹیج کر رہا ہوں، اس وقت وہی امام ممبر پر نہیں کھڑے ہوتے، وہ سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں. یعطون الحکمۃ علی منابر، جب وہ سٹیج پر ہوں گے تو ان کو حکمت دی جائے گی، ان کو بڑی بصیرت افروز باتیں آپ ان سے. یہاں پہ حکمت کا معنی ہے مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا حل، اس لیے کہ امام وہ بات کرتا ہے. امام مسلمانوں کو کیا، جب لیڈر قوم کو خطاب کرتا ہے تو کس بات پہ خطاب کرتا ہے؟ ظاہر وہی بات پہ خطاب کرتا ہے جو فرد اور شخص کی بات نہیں ہوتی، جو قوم کی بات ہوتی ہے، کوئی مشترک کوئی اہم بات ہوتی ہے. یعطون الحکمۃ علی منابرہم، جب وہ سٹیج پر ہوتے ہیں تو ان کو حکمت دی جاتی ہوگی. کہاں سے دی جاتی ہوگی؟ جس کو آپ ڈکٹیشن کرتے ہیں شاید وہی چیز ہوگی، یا یہ ہوگی کہ کسی طرح سے ان کو کچھ مل چکا ہوتا، شاید تقریر کرنے میں وہ ماہر ہوں گے، بڑے عیار اور چالاک. لیکن فَإِذَا نَزَلُوا، جب وہ سٹیج سے اتر آئیں گے، نُزِعَتْ مِنْهُمْ، وہ حکمت ان سے چھین لی جائے گی، واپس لی جائے گی، یا کسی دوسری طرف سے کہ اچھا یہ بات تو تم نے کی، چلو تقریر تو تم نے کر دی لیکن خیال کرو ایسا نہ ہو کہ عمل بھی کر لو. یا یہ ہے کہ وہ خود ایسا کرتا ہوگا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بس تقریریں اچھی کرو اور عمل کے لیے کوئی ضرورت نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوبہم و اجسادہم شر من الجیف، ان کے دل اور ان کے بدن اور جسم مردار سے بھی زیادہ بدتر ہے، مردار سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ معجم کبیر طبرانی کی ہے. ایک اور حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لقمان قال لابنہ، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یا بنی، بیٹے، علیک بمجالس العلماء، اہل علم کی مجلس میں بیٹھو، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھو، واستمع کلام الحکماء، اور حکماء سمجھدار لوگوں کی باتیں سنو، جو عقل کا درست استعمال جانتے ہوں، جو عقل کا درست استعمال کرتے ہو، ان کی باتیں سنو. فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو حکمت کی روشنی سے زندہ کر دیتا ہے. کما یحیی الارض المیتۃ بوابل المطر، جس طرح مردہ زمین کو زبردست موسلادھار بارش سے اس کو زندہ کر دیتا ہے. اور آخری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو قسم کے لوگ آئیڈیل لوگ ہیں، ان کی زندگی اپنانے کی تمنا کرو، ان کے علاوہ کسی کی زندگی اور کسی کی حالت اپنانے کی تمنا نہ کرو. دو لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور ان کی زندگی اور ان کی طرز زندگی اس کی تمنا کر. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہی پہلی بات جو حکمت میں نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، وہ تو دیا ہے، دیکھیں نا، دینے کو فالو کرنے کا نہیں بتایا، اس کو آئیڈیل بنانے کا نہیں بتایا کہ مال حاصل کرنے
کی کیفیت کو آئیڈیل نہیں بنایا. فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، مال کو حق میں خرچ کرنے کا اس کیفیت کو اور اس صفت کو آئیڈیل بنایا گیا. لیکن یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ رسول کی باتیں ہیں، ورنہ عام انسان اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے کلام میں بھی اتنی حکمت ہو. کہ دیکھو مال ہے تو جب آیا ہے پھر بھی، اور جب نہیں، وہ اس کے آنے کو اس پر غبطہ نہیں فرمایا، اس کو آئیڈیل نہیں بنایا. حالانکہ آیا ہے تب تم خرچ کرتے ہو، لیکن اس کی اس کیفیت کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو علی ہلکتہ فی الحق، حق میں خرچ کرتا ہے، نہ حق میں خرچ نہیں کرتا. اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، بصیرت دی ہے. بِإِذْ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، کہ اس میں دلائل ہوں، اس کی بات میں وزن ہو، اس میں جذبات سے زیادہ ہوش ہو، اس میں یہ ہو کہ اس میں اعتدال ہو، اس میں اپیلنگ ہو، ایسی باتیں ہوں کہ اس میں لوگوں کو اپیل ہو، جذبات کو بھی اور عقل اور فہم اور دل کو بھی. وہ سچ پر مبنی باتیں ہوں اور دل سے نکلتے ہوئے دل پر اثر کرنے والی باتیں ہوں. تو یہ حکمت جس کو دی گئی ہو تو آپ تمنا کریں کہ کاش یا اللہ مجھے بھی ایسی چیز ملے. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وہ اس پہ فیصلے بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے. اور آخری حدیث جو اس سلسلہ کی ہے آج کی، وہ ہے ابو خلاد کی روایت ہے. وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الرجل، جب تم کسی شخص کو دیکھو، قد اعطی زہدا فی الدنیا، کہ اس سے مل گئی ہے دنیا سے بے رغبتی. ٹھیک ہے، دنیا میں تو رہتا ہے، جس طرح اکبر الہ آبادی کہتا ہے دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. گزرا تو ہوں اس لیے کہ گزرنا تو میری مجبوری ہے، لیکن میں اس میں کچھ چیزیں لینے کے لیے نہیں ہے، لینا میں آخرت کے لیے. اعطی زہدا فی الدنیا، کہ کسی شخص کو دنیا سے بے رغبتی دی گئی. اس کے دل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی طرف میلان نہیں ہے، میلان آخر دل کے اندر. زہد کا معنی ہے دل کے اندر بے رغبتی یا رغبت. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا میں رہتے تھے، اسی دنیا میں انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا تھا، پیسے دے کر مسجد نبوی کی زمین بھی خرید لی تھی، پیسے دے کر اپنے لیے وہ بھی اونٹنی بھی خریدی تھی سفر کے لیے. تو پیسے تو تھے ساتھ میں، لیکن دل میں نہیں تھے پیسے. پیسے ہاتھ میں تھے، جیب میں تھے، دل میں نہیں تھے. آپ در کشتی ہلاکی کشتی، اس طرح مولانا روم نے فرمایا تھا، کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن کوئی عقل انسان یہ سمجھے کہ کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو بالٹی بھر بھر کے کشتی میں ڈالتا رہے تو کشتی کو برباد کر دے گا. اور دلیل یہ ہے کہ کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، خشکی میں تو کشتی نہیں چلتی. ٹھیک ہے، آپ در از بیرونی کشتی پشتی، پانی کو رکھو کشتی میں تو تباہ کر دو گے، پانی کو کشتی کے لیے پشتی بنا کر رکھو تو یہ پشتی بن جائے گی. کشتی کے باہر رکھو تو وہ پشتی بنے گی، کشتی کے اندر رکھو تو تباہی بنے گی. اسی طرح دل کا مثال وہی مولانا روم کہتے ہیں کہ دل کی مثال ہے کسی مملکت میں صدر مقام کی. صدر مقام پہ آپ صدر کو بٹھائیں، یہ الگ بات ہے کہ لوگ کیسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بٹھانا کس کو چاہیے؟ جو اس کا اہل. تو یہ فرمائے زہدن فی، دل کے اندر دولت کو جگہ نہ دو. اگر دل میں بھی نہ رکھو گے تب بھی آپ اس کو حاصل کریں گے، تب بھی آپ اس کو لیں گے. تو دل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں رکھنا تو تباہی ہے. وقلت منطق، اور بغیر ضرورت کے باتیں نہ کرنا. بس قلت، کم باتیں کرنا، ضرورت کے مطابق بات کرتا ہوں، اور دل
دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف متوجہ ہو. ایسے شخص کو کبھی دیکھو نا تو پھر کیا کرو؟ فاقتربوا منہ، اس کے قریب جاؤ، اس کے قریب جاؤ، اس کے پاس رہو، اس کے ساتھ چمٹے رہو، اس کے قریب جاتے رہو، اس کی مجلس میں بیٹھتے رہو. کیوں؟ فإنہ یلقى الحکمہ، اس لیے کہ اس کے دل پر بار بار حکمت کا نزول ہوتا ہے، اس کو حکمت مل جاتی ہے، اس کو حکمت دی جاتی ہے. یہ 4 5 6 احادیث ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.